وہ ڈیفینیٹلی ہندوستان کو جو ہے وہ بہت بیک فٹ پہ ڈھکیل دیں گے، جبکہ یہ دونوں کو یاد رکھنا چاہیے، دونوں ممالک ایٹمی طاقت ہیں تو خاکم بدہن اللہ تعالیٰ یہ دشمنوں کو خواب کبھی بھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ اس ملک کا بچہ بچہ جو ہے اس جنگ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوگا۔ کتنے 100 سال مسلمانوں نے ہندوستان پر حکمرانی کیے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ جیسے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ مسجد میں اذان ہوتی ہے تو ہے نا ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ پاکستان میں بسنے والی ہندو کمیونٹی اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور سمجھ رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ ود دردانہ شہاب۔ اس وقت خطے میں کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی دن بدن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ پے در پہ حملے بھی کر رہے ہیں، ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں۔ ہندوستان نے یہاں کی سویلین آبادی پر حملہ کیا تھا اور ہندوستان پاکستان پر الزام لگا رہا ہے کہ ان کے حملے سے آزاد کشمیر میں نیئر اباؤٹ 10 کے قریب لوگ مارے گئے۔ مسئلہ یہ اس وقت صرف یہ ہے کہ اس خطے میں امن اور سلامتی کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت دونوں ممالک جو ہیں گفت و شنید کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں، اور جنگ اور یا لڑائی جو ہے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ ہندوستان کو بھی اندازہ ہے کہ اگر وہ اس لڑائی میں پڑتا ہے تو نہ صرف وہ پاکستان کا تو نقصان کرے گا ہی کرے گا، لیکن اس کے علاوہ ہندوستان کو بھی کافی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہندوستان جسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، تو ڈیفینیٹلی ہندوستان آج سے 50 سال پیچھے چلا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس بھی جو ٹیکنالوجی ہے یا پاکستان کے لوگوں کے یا پاکستان کی فوج کے جو عزائم ہے وہ ڈیفینیٹلی ہندوستان کو جو ہے وہ بہت بیک فٹ پہ ڈھکیل دیں گے۔ ہم جو ہے لفاظی تو کر رہے ہیں کہ اور یہاں ہم پاکستانی بھی جو ہے خاص طور پر پاکستانی نوجوان میمز بنا رہے ہیں۔ انڈیا کا میڈیا تو بالکل پاگل ہوا ہوا ہے۔ انڈیا کے میڈیا کے مطابق پاکستان کی پورٹ بھی تباہ ہو چکی ہے۔ انڈیا کے میڈیا کے مطابق آرمی چیف بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ انڈیا کے میڈیا کے مطابق وزیر اعظم پاکستان بھی جو ہے وہ روپوش ہو چکے ہیں۔ وہ اتنا نان سینس میڈیا اس وقت اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ اشتعال انگیزی کا سبب بن رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پاکستان کے لیے تو وہ لفاظی کر رہا ہے، اپنی ریٹنگ اور ٹی آر پی بڑھا رہا ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنی فوج کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ وہ اپنے ہی ملک کی فوج کے لیے جو ہے اس وقت سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ انڈین میڈیا کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا۔ مودی سرکار کی بات یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے کہ وہ اپنے میڈیا کو کنٹرول کریں تاکہ اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ صرف اشتعال انگیزی کے بیانات، نہ صرف یہ کہ دونوں ملکوں کے عوام، اس کی فوجی اور سیاسی قیادت کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے ہے، اور پھر یہ کسی ایسے خطرناک کھیل میں دھکیلنے کی سازش ہے جس سے نقصان دونوں سائڈز کا ہوگا۔ اگر ہندوستان پاکستان پر حملہ کرتا ہے اور پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، اور جوابی کارروائی میں پاکستان اگر حملہ کرتا ہے تو ہندوستان کے عوام اور ہندوستان کا نقصان ہوتا ہے، اور جبکہ یہ دونوں کو یاد رکھنا چاہیے، دونوں ممالک ایٹمی طاقت ہیں۔ میڈیا کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بات کا زوم ہے، جو وہ انجنا ہے کوئی اور اس طرح کی خواتین ہیں جو میجر گورو ہے، یہ پاگل لوگ جو اس طرح سے میڈیا پہ چیخ چیخ کر اشتعال پھیلا رہے ہیں اور پاکستان میں تباہی کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں، تو خاکم بدہن اللہ تعالیٰ یہ دشمنوں کو خواب کبھی بھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ لیکن بحیثیت ایک سینسیبل شہری انسان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور یہ جنگ دونوں ممالک کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ اس بات پر بیٹھ کر گفت و شنید کے ذریعے جو ہاٹ لائن ہوتی تھی پہلے درمیان میں، جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کے درمیان بات چیت ہوتی تھی، بہتر یہی ہے کہ دونوں ممالک بیٹھ کر بات کریں۔ لیکن اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے یا ہندوستان کا میڈیا یہ سمجھتا ہے، میں فوج کی بات اس لیے نہیں کر رہی کہ فوج گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتا ہے، ہندوستان کا میڈیا جن چیزوں کا چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے فوج کو پھر اس کے بعد وضاحت دینی پڑ رہی ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں جو ہے نا اس وقت معاملات کچھ اس طرح کے ماشاء اللہ سے ہمارا میڈیا بہت سینسیبل ہے، وہ جس طرح کا پروگرام کر رہا ہے، جس طرح سے کی بات کر رہا ہے، جس طرح سے بحث کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، جن لوگوں سے بات کر رہا ہے، وہ جو اس کے مہمان بھی آ رہے ہیں، ہمارے اینکرز، جرنلسٹ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اتنا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اس تمام تر جنگی اور وحشیانہ انڈیا کی جو صورتحال ہے اس میں۔ وہ ہمارے کسی بھی چینل پر یہ نہیں چلایا جا رہا کہ انڈیا میں گھس جاؤ، انڈینز کو مار دو، انڈین کو یہ کر دو اور مودی کو پکڑ کر لے آؤ، اور یہ ساری چیزیں پاکستان کا نہ میڈیا کر رہا ہے نہ پاکستان کی عوام کر رہی ہے، یہ صرف انڈیا کا میڈیا کر رہا ہے، اور انڈیا کی میڈیا سے اب انڈیا کی عوام بھی تنگ آ چکی ہے۔ میں ابھی ایک لڑکی کا ویلاگز دیکھ رہی تھی، اس لڑکی نے بتائی ساری صورتحال کہ یہ جو ہے انجنا اوم کشف جو ہیں، جو اپنے آپ کو بیدیانے میں ایک دن انجنا اوم مودی کہہ بیٹھی تھی، اس نے بتایا کہ یہ خاتون جو ہے رات کے 12 بجے کہہ رہی تھی کہ ان کا کوئی وکرانت
ہے نیوی کا ان کا کوئی جہاز جس سے پاکستان کی KPT پر حملہ کر دیا اور قبضہ کر لیا اور یہ سب کچھ کر لیا ہے. یہ اتنی فول پیراڈائز میں رہنے والا انڈیا میڈیا ہے کہ یہ ابھی تک وہ اپنی انڈین موویز ہی سمجھ رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ انڈین سولجر جو ہے نا وہ سنی دیول ہیں یا وہ سیف علی خان ہے کہ وہاں جائیں گے کیلے تنخانہ جائیں گے اور پاکستان کو ختم کر آ جائیں گے, پاکستان کو مار کر آ جائیں گے. یہ ناممکنات میں سے ہے. بلکہ پاکستان کی فوجی اور عسکری قوتوں کے ساتھ جو ہے پاکستان کے عوام کی قوت ساتھ ہے اور پاکستان کے عوام کے حوصلے بلند ہیں. اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا جو ایمان ہے کہ شہادت ہمارے لیے جو ہے قابل فخر ہے, تو شہادت سے کوئی بھی مسلمان نہیں ڈرتا. اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہر مسلمان, اس ملک کا بچہ جو ہے اس جنگ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوگا. لیکن ہندوستان کے میڈیا کو یہ اندازہ نہیں ہے, ہندوستان کے سیاستدانوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کی لگائی بھی آگ جو ہے وہ ہندوستان کو کتنا بڑا نقصان پہنچائے گی. اگر وہ اس میں 2-4 لوگ جو سینسیبل ہیں, بلکہ ان کی گفتگو جب میں سنتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ کم از کم انڈیا کے لوگوں کو, انڈیا کے میڈیا کو, انڈیا کے عوام کو ان لوگوں کے چینلز پہ بلانا چاہیے تاکہ یہ جو ہے ایک پازیٹیو بات کریں, تاکہ یہ بات کریں کہ باہمی اتفاق کے ساتھ, باہمی صلاح و مشورے کے ساتھ معاملات کو امیکیبلی حل کیا جائے. اگر یہ صرف مسلم دشمنی کی بات ہے تو ہندوستان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے بالکل کہ پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں. اور جب اسلام کو خطرہ ہوگا تو ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش یہ تمام, اور افغانستان بھی کلمے کے نام پر وہ بھی ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. یہ سب مل کر ہندوستان کا جسے کہتے ہیں نا قلع کما کر دیں گے. لیکن ہندوستان کے سیاستدان, مودی سرکار جو ہندوتوا اور ہندو ریاست بنانے کے چکر میں ہیں, وہ اس بات کو بھول گئے اور وہ اس بات کو بھول گئے کہ کتنے 100 سال مسلمانوں نے ہندوستان پر حکمرانی کی. ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے نہ صرف حکمرانی کی بلکہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے ان کے مذہب کو آزادانہ استعمال کرنے کی اجازت بھی دی تھی. کوئی بھی ایک فرد یا شخص اس تاریخ کو بتا دے جس میں مسلمان بادشاہوں نے ہندوؤں کے کسی بھی مذہبی تہوار کو, کسی بھی مذہبی ایکٹیویٹی پر پابندی لگائی ہو, بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا, ان کو سہولیات باہم پہنچائی جاتی تھی. الحمدللہ میرے ملک پاکستان میں ہولی بھی بہت دل سے منائی جاتی ہے اور دیوالی بھی بہت دل سے منائی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ جیسے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ مسجد میں اذان ہوتی ہے تو ہے نا ہماری نیند خراب ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھجن بھی اسی طرح سے ہندو اپنے مندروں میں گاتے ہیں. ہمارے کراچی میں ایک مارکیٹ ہے, زینب مارکیٹ. زینب مارکیٹ میں 90% جو ہے وہ ہندو بنیوں کی شاپس ہیں. میں جب صبح وہاں پر شاپنگ کے لیے جاتی ہوں تو میں ہر بنیے کی دکان پر جو ہے ان کے بھجن چل رہے ہوتے ہیں. یہ مذہبی آزادی ہے ہمارے ملک میں. برابر میں کسی مسلمان کی دکان ہے تو قرآن تلاوت چلا رہا ہوتا ہے اور وہ ہندو بنیے جو ہیں وہ اپنی دکان پر بھجن چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اتنا سیف اینڈ سیکیور الحمدللہ. اس تمام تر صورتحال کے باوجود ہمارے یہاں کے پاکستان میں بسنے والی ہندو کمیونٹی اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور سمجھ رہی ہے. اگر ہمارے دل میں, ہم مسلمانوں کے دل میں کسی کے لیے بغض اور عداوت ہوتی تو سب سے پہلے ہندوستان کا بدلہ ہم یہاں پہ رہنے والے ہندوؤں سے لیتے. لیکن الحمدللہ وہ ہمارے پاکستانی ہیں. ان کا مذہب الگ ہے تو کیا, لیکن وہ ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے پاکستانی. ان کا تحفظ ہمارے ملک, ہمارا اولین فرض ہے. وہ ہمارے اور ہمارے ملک کے ساتھ وفادار ہے. ایسے ہندوستان میں بسنے والے مسلمان بھی ہندوستانی ہیں اور وہ بھی ہندوستان کے ساتھ وفادار ہے. لیکن اگر مودی سرکار ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو اور پھر پاکستان کو صرف مسلم دشمنی میں اپنا نشانہ بنانا چاہتی ہے تو اس بات کو, اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ شاید وہ بھول گیا ہو کہ 313 مسلمان تھے اور ایک طرف ہزاروں مسلمان تھے, اور ان 313 مسلمانوں نے جس طرح سے فتح حاصل کی تھی کہ آج تک جو ہے وہ غیر مسلم 313 کو اپنے لیے نحوست کا ہنسا سمجھتے ہیں. اس لیے مودی سرکار کو, اور خاص طور پہ گودی میڈیا, اب تو ہم بھی گودی میڈیا کہنے لگے کیونکہ وہ مودی صاحب کی گود میں بیٹھا ہوا میڈیا ہے, اور جس طرح کی شاطرانہ اور مکارانہ اور خطرناک سوچ مودی سرکار کی, اسی طرح سے یہ میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اسی خطرناک سوچ کے ساتھ, اشتعال پھیلانے کے ساتھ. وہ ایک پاگل میجر ہے جو مطلب فوج چھوڑ کر بھاگا ہوا میجر ہے. وہ جس طرح سے بکواس, جس طرح سے ہمارے آرمی چیف کا نام لیتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا حشر کیا جائے گا. جلدی اس کے بارے میں خبر آ جائے گی کیونکہ ہمارے آرمی چیف جو ہوتا ہے ہمارے پاکستان کا, اور خاص طور پر جنرل آصف منیر سے جو ہے وہ ہمارے ملک کا فخر اور سرمایہ ہے. ان کو تکلیف جنرل آصف منیر سے اس لیے ہو رہی ہے کہ جنرل آصف منیر نے جب سے کمان سنبھالی ہے اس کے بعد سے انہوں نے ملک کی معیشت کو بہتری کے لیے, سدھار کے لیے انہوں نے جو انیشیٹو لیے ہیں, تو اب ان کو یہ تکلیف ہو گئی ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا جا رہا ہے.
असल दुश्मनी तो उनकी यही हो रही है कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी क्यों आ रही है। उनको तो ये जो उनके मीडिया जो घटिया तरीन मीडिया बदतमीजी से हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्टों से बात करता है, जब उनको वो मेहमान के तौर पे बुलाता है, उनको ये तमीज नहीं होती कि ये उनके मेहमान हैं, आईएमएफ के टुकड़ों पे पलने वाले। अब इनको ये नजर आ रहा था कि ग्रेजुअली स्लोली पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, और वो उसके बाद फिर उसको आईएमएफ की या किसी की भी इमदाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर हिंदुस्तान को तो ये तकलीफ होनी थी। वो तो ये समझ रहा था कि वो इस खत्ते का बादशाह है, और वो तो ये समझ रहा था कि वो इस खत्ते का डॉन है, और वो जो चाहेगा इस खत्ते में कर लेगा। ये हिंदुस्तान की भूल है। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से छोटा मुल्क सही, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से छोटा मुल्क सही, लेकिन पाकिस्तान अपने अज़्म, हिम्मत और हौसले के लिहाज से हिंदुस्तान से कई सौ गुना बड़ा मुल्क है। अल्लाह ताला मेरे इस पाक सरजमीन की हिफाजत करे, और इस पाक सरजमीन का बच्चा बच्चा अपने खून के आखिरी कतरे तक इस अपनी सरजमीन की बका और हिफाजत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद।